کوئی بھی چیز جب سامنے آ جاتی ہے تو وہ وقتی نہیں ہوتی، جس کی میں آپ کو مسلسل مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثلاً ایک بات بڑی مشہور ہے، ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ دہرا رہے ہوتے ہیں اس کو بغیر سوچے سمجھے، چونکہ دو نے کہا، چار نے کہا، تو جس نے سنا وہ دہرانے لگا، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ پہلے اس بات کو ہم سوچ لیں کہ کیا امکان ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ صرف سنی سنائی پر لوگ بات کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں، جبکہ وہ بات انتہائی گمراہ کن ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ جب ذکر امام حسین ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک میں روزوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، نمازوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، فسق و فجور ملک میں بڑھ گیا تھا، تو امام حسین اقدام کرنے کے لیے نکلے، نمازوں کو بچانے نکلے، روزے کو بچانے نکلے، حج و زکوٰۃ کو بچانے نکلے، دین کو بچانے نکلے۔ دین کی حالت مست کر دی گئی تھی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ یزید نے کیا۔ تو اب یہ ایک بات ایک نے لکھی ہوگی کسی نے، پھر دوسرے نے لکھی، پھر تیسرے نے لکھی، پھر سبھی لکھنے لگے اور کہنے لگے، لیکن کسی نے نہیں سوچا کہ امام حسین تو 28 رجب کو گھر سے نکلے تھے اور حاکم مقرر ہوا تھا وہ 21-22 رجب کو۔ تو ایک ہفتے میں یزید نے پوری سلطنت کا نظام کیسے بدل دیا کہ نمازوں کا مذاق بھی ہو گیا اور روزے کا مذاق بھی ہو گیا، ایک ہفتے میں پورا ملک فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا اور امام حسین نکل آئے۔ تو بغیر سوچے سمجھے ایک ہی بات کو سب دہراتے چلے گئے کہ بس ساری خطاؤں کا ذمہ داری یزید تھا۔ ارے بھائی، ایک ہفتے میں اس نے کیا کوئی مشینیں لگی تھی اس کے پاس کہ اس نے وہ مشینیں چلا دیں اور نمازیں بھی چھڑوا دیں اور شرابیں عام کر دیں اور روزے بھی چھڑوا دیے؟ بھائی، جب ایک ہفتے کا وہ حاکم ہے اور رجب میں آیا ہے تو ابھی 2 مہینے کے بعد تو رمضان آئے گا، تو روزے آئیں گے، تو پھر روزوں کا مذاق تو رمضان میں اڑے گا نا۔ 22 رجب کو اگر وہ حاکم بنا ہے، رجب، شعبان، رمضان، تو بیچ میں 1.5 مہینے کے بعد رمضان آئے گا، تب کہیں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں روزوں کا مذاق اڑا اور امام حسین اس کو سفر میں ہوں گے، اور اس کے بعد ذی الحج آئے گا تو پھر حج کا مذاق اڑے گا۔ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، نہ روزے آئے نہ حج آئے، اور آپ نے کہا کہ نہیں، بس امام حسین نکل پڑے اور پورے ملک میں تباہی پھیلی ہوئی۔ تو ایک نے کہا، پتہ چلا کہ سب نے یہ سوچا کہ جو کچھ معاملات ہیں وہ ایک پہ رکھ دو اور اس کے سر پہ رکھ دو اور سب کو بچا لو، اور مولانا کے تو پتہ چلا کہ نہیں، امام حسین اس لیے نکلے تھے کہ نظام کو بگڑے ہوئے عرصہ ہو چکا تھا اور کوئی اقدام نہیں کر رہا تھا، اور اب جو آیا تھا تو مزید بگڑنے کے چانسز پیدا ہو گئے تھے، اس لیے کہ جو آیا تھا وہ شرابی بھی تھا، شرابی بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جسے قرآن نے ام الخبائث کہا ہے، یعنی جتنی خباثتیں ہیں اس کی ماں ہے شراب، اور ماں کو معلوم ہے کہ کن کن چیزوں کی ذمہ دار ہوتی، تو ام الخبائث، خباثتیں ساری آ جاتی ہیں ایک کی وجہ سے، اور 10 چیزیں تو لازمی آ جاتی ہیں شراب پینے والے کے پاس، بھلے اس میں یہ عادتیں نہ ہوں 10 عادتیں، لیکن ادھر شراب پی اور 10 باتیں آ گئی۔ سب سے پہلی بات جو آتی ہے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، دوسری چیز گالیاں ضرور بکے گا، یعنی یہ گالی اور شراب سگی بہنیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اقدامات بڑھتے جاتے ہیں، یعنی قتل تک، جوئے تک، چوری تک شراب لے جاتی ہے، ساری خباثتوں میں پھنسا دیتی ہے۔ لوگ
آج کل اسے فیشن بنائے ہوئے ہیں، فیشن بنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر پی آئی اے کا جہاز ملک سے باہر جا رہا ہے، ملک کے اندر تو بہت صاف ستھرا ماحول رہتا ہے، لیکن ادھر سرحد سے باہر نکلا اور ٹرالی آتی ہے، اور پھر دیکھنے والا سین ہوتا ہے کہ یہ سب اسلامی ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ سینکڑوں فتوے آتے ہیں ماتم کے خلاف، لیکن آج تک میں نے پاکستان کے علماء سے کوئی فتویٰ نہیں سنا کہ سارے شراب خانے بند کر دیے جائیں۔ تو پھر آپ اسلامی کے نعرے نہ لگائیے۔ قرآن جن چیزوں کو منع کرتا ہے پھر وہ سب جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور اتنی لغو چیز ہے شراب کہ کلیجے کو کھا جاتی ہے اور ٹی بی میں مرتا ہے۔ ایسی موت ہوتی ہے شرابی کی۔ ایک تو زندگی میں نالی میں پڑا رہتا ہے، گندگی میں گرتا جاتا ہے شرابی، اور جب حقیقی موت میں مرتا ہے، مر تو وہ اسی دن جاتا ہے جس دن وہ منہ سے شراب لگاتا ہے، مر تو اسی دن جاتا ہے، لیکن حقیقی موت اس کی جب ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ پھیپھڑے اس کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور گردے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ چونکہ شراب میں تیزاب ہی تیزاب ہے، اس لیے پھیپھڑے ایک نازک سی چیز ہے، جگر بہت نازک بنایا ہے اللہ نے، گردے بہت نازک بنائے، جگر گردے اور پھیپھڑوں کو شراب کھا جاتی ہے، قیمت بن جاتی ہے، تو جوانی میں ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہتے شراب پینے سے ذرا آدمی موٹا ہو جاتا ہے، تو بہت سے لوگ تھوڑی سی چستی سے یہ لگا لیتے ہیں کہ ہم دبلے ہیں موٹے ہو گئے۔ کھانے کے بعد اور ہوٹل میں شراب اور کباب کے رشتے بنے ہوئے، شراب پیے گا تو کباب بھی کھائے گا اور مزے لے لے کے کھائے گا۔ شراب کے بعد نمکین چیز کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں تجربوں سے گزرا ہوں، بھائی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، ہر چیز تجربے سے تھوڑی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ تو اب آپ کو اگر کسی نے ارادہ بھی کیا ہے نئی نسل میں تو وہ بالکل اس سے دور رہے، بالکل دور رہے، اور اس سے پرہیز کرے، اس لیے کہ یہ ہوش و حواس کو کھو دیتی ہے اور سوچنے کی صلاحیت اور عقل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا بیچ میں میسج تھا پورے پاکستان کو دیکھتے ہوئے، ورنہ یہ کہ نظام یزید نے نہیں بگاڑا تھا، اس کو ورثے میں بگڑا نظام ملا تھا، اسی نظام نے یزید کو بگاڑا تھا، ورنہ ایسا ہوتا۔ سمجھ گیا؟ اس سے بڑا جملہ ہوتا ہے کیا کہہ سکتا ہوں کہ اسی نظام نے اس کو بگاڑا تھا، اسی نظام کا وہ وارث تھا۔ اور نظام ایسا تھا کہ ایک مدینے کا مومن آدمی چلا گیا شام، وہاں جو پہنچا تو اس نے اذان سنی، تو اذان کی آواز آ رہی تھی، وہ حیران ہوا، اللہ صلی اللہ علیہ یشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا یہ تو بالکل نہیں اذان میں نے سنی، یہ کیسی اذان؟ تو مسجد میں چلا گیا اور جا کے پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، مؤذن نے اذان دی ہوگی، ہم نے غور نہیں کیا کہ اذان کیا ہوگی۔ وہاں تم چلے جاؤ، وہاں قاضی صاحب سے پوچھ لو جا کے، وہ بتا دیں، شہر کے قاضی سے پوچھ لو۔ خیر وہ قاضی کے پاس پہنچے تو دیکھا قاضی صاحب جو ہیں وہ مجمع لگا ہوا ہے اور کوئی فیصلہ سنا رہے، تو فیصلے میں جو ہے وہ ایک ہاتھ میں ان کے شراب کا گلاس ہے
اور سامنے مجرم کھڑا ہے اور وہ اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شراب ہے. ایک چسکی لیتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ شراب ہے. خدا کی قسم یہ شراب. تو وہ بڑا حیران ہے کہ بھائی یہ کیسا فیصلہ ہے, کیسی عدالت. اب کس سے پوچھے؟ اس نے کہا بھائی امام صاحب سے پوچھ لیں جو مسجد میں مفتی اعظم ہے. جاؤ مفتی اعظم سے پوچھو. وہاں پہنچے گھر تو پتہ چلا مفتی اعظم ابھی ابھی نکلے جنازے پہ پیچھے گئے. 40 قدم جنازے کو پہنچانے آپ جائیے دیکھیے. پھر وہ دوڑا تو دیکھا واقعی میں مجمع تھا اور ایک آدمی کو لیے جا رہے تھے لیکن وہ زندہ آدمی جنازے میں رسیوں سے بندھا ہوا اور سب پڑھتے ہوئے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ بڑا گھبرایا, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو خیر جب 40 قدم پورے ہو گئے مفتی صاحب واپس ہوئے تو اس نے کہا سرکار کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کس ملک میں آ گیا ہوں. یہ بتا رہا ہوں کہ نظام کیسے بگڑتا ہے. نظام کیسے بگڑتا ہے. کوئی کہتا ہے بھائی ایوب خان نے نظام بگاڑ دیا, کسی نے کہا ضیاء الحق نے بگاڑ دیا, کسی نے کہا مشرف نے بگاڑ دیا, کسی نے کہا نہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بگڑا, کسی نے کہا نواز شریف کے دور میں بگڑا. بھائی ان لوگوں کو یہ نظام 1400 سال سے ملا ہوا ہے, بگڑا ہوا. کوئی اس کا بانی نہیں ہے. بانی کہیں تلاش کرنا پڑے گا اور جب بانی مل جائے تو پھر سب کو یہ طے کرنا ہے کہ اب سدھارنا کیسے. وہ بھی ترکیب میں ابھی بتا دوں گا کہ اگر بانی کو پکڑ لیں تو پھر یہ بھی ترکیب مل جائے گی کہ اس کو سدھارا کیسے جائے. نہیں ہم نام تو کسی کا لیتے ہی نہیں, لیکن اب بانی تو شیطان ہے. شیطان کا نام لینے پہ کون جیل میں جائے گا؟ اگر جائے گا تو وہ اسلامی نظام کے خلاف, قرآن کے خلاف کام کرے گا. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, تو اس کے کہنے پہ جیل جاتا ہے آدمی. یہی تو نظام کا بانی ہے وہ, جبھی تو آج یہ کہتے ہیں. سر بات تو پڑھیے. مولانا نے جلدی کر دی اور بانی کا نام پہلے کہہ دیا, ساری تقریر کا مزہ ختم کر دیا مولانا. میں ذرا دیر میں بانی کو بتا دوں, جلدی آ گیا اس کا نام. خیر آ گیا تو پوچھا اس نے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ اذان میں کیا ہو رہا تھا. کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ تم نئے آئے ہو گے اس لیے تم کو معلوم نہیں ہے. یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ چھٹی چلا جاتا ہے تو اپنے کسی پڑوسی یہودی سے کہتا ہے تم میری جگہ پہ اذان دے دینا, آدھے پیسے میں تمہیں دے دوں گا. تو یہودی جو اذان دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے یشہد ان, ان کے عقیدے میں محمد اللہ کے رسول ہے, میرے نہیں, یہ جو سب بیٹھے ہیں ان کے. تو وہ یہ کہہ دیتا ہے ان مسلمانوں کے عقیدے میں محمد اللہ کے رسول ہے. تو ایسا یہاں اکثر ہوتا ہے, ایسا یہاں اکثر. تو کہہ لیں وہ قاضی صاحب جو تھے وہ ہاتھ میں شراب کا جام لیے ہوئے تھے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہے تھے خدا کی قسم یہ شراب ہے. تو کہہ لیں ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ شراب پیتے اور پکڑے جاتے ہیں اور قاضی صاحب کے پاس فیصلہ آتا ہے. تو جب فیصلہ آ جائے تو قاضی صاحب پوچھتے ہیں بھائی کیوں پی تم نے شراب, شراب تو حرام ہے. وہ کہتے ہیں شراب تھوڑی پی میں نے تو شربت پیا, کیونکہ شربت پیا میں نے. تو قاضی صاحب اس کے گھر سے بوتل منگواتے ہیں اور پھر اس کے بعد چکے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ شراب ہے, یہ جھوٹ بولا. اس کے بعد سزا دیتے ہیں. اس کے بعد قاضی صاحب کہنے کے لیکن وہ تو سب ہو گیا, آپ نے سمجھا دیا. یہ زندہ آدمی جو جا رہا ہے قبرستان جنازہ اور وہ چیخ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں, اور سارا مجمع لا الہ کہتا ہوا اس کے جنازے کو قبرستان لے جائے. کہاں یہ تو دفن ہونے جا رہا ہے. کہہ لے تو زندہ ہے, کہہ لیں گے وہ زندہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اکیلا چلا رہا ہے کہ میں زندہ ہوں. 40 گواہیاں میرے پاس آئی تھیں کہ یہ مر چکا ہے, اب 40 کی مانو یا اسے اکیلے کی مانو. تو اس طرح نظام بگڑ جاتا ہے.
کہ 1 گھنٹے آئی 1 گھنٹے گئی، 1 گھنٹے آئی 1 گھنٹے گئی۔ اچھا اب جب آپ عادی ہو گئے اب آپ، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جم جا کے جنریٹر، یو پی ایس فلانا دھماکہ یہ کر لو، باہر بیٹھ جاؤ، پنکھے لے لو، نہا لو، نہر میں کود جاؤ، راوی میں کود جاؤ، دریا میں کود جاؤ، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو۔ تو مطلب گھبراہٹ ہے، نظام کے خلاف آواز نہیں ہے، اس لیے کہ نظام عوام کو اپنا عادی بناتا ہے۔ جب عادی بن جاتے ہیں عوام تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب تو تمیز ختم ہو گئی تو تقریر پہ آ گیا۔ جب نظام کے عادی سب ہو جاتے ہیں تو وہ راستے تلاش کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو رہا ہے تو ہونے دو، اب کیا آواز اٹھانا، تو سب برابر ہو جاتے ہیں۔ بگڑے ہوئے نظام کے خلاف اگر ایک آواز اٹھے تو سب مڑ کے دیکھتے ہیں، بھئی ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر 1 گھنٹے آتی اور 1 گھنٹے جاتی، تم کو کیا ہو گیا، تم احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ پکار رہے آؤ میرا ساتھ تو دو، آؤ میرا ساتھ دو، جاؤ بھائی جاؤ، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کے عادی ہیں۔ تو نظام اتنا بگڑ چکا تھا 50 سال سے کہ کوئی عوام میں اٹھنے کو تیار نہیں تھا، سب پورے نظام کے عادی ہو چکے تھے۔ 28 رجب کو حسین اٹھے اور کہا ہم پورے نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جسے آنا ہو وہ ہمارے ساتھ آئے۔ نظام کی ایک ایک غلطی حسین بتاتے چلے گئے، اس لیے 6 مہینے کا سفر ہے، ورنہ اگر کربلا ہی جانا تھا تو 21 دن کا راستہ تھا مدینے سے، 20 دن کے بعد تو کربلا پہنچ جاتے۔ یہ مدینے سے مکے سے پھر عراق کی طرف جانا، گویا سب کو بتاتے ہوئے جا رہے تھے میں جا رہا ہوں اس نظام کے خلاف اقدام کرنے، اور اس میں اگر میں مار بھی دیا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آواز جب بلند ہو جاتی ہے تو جتنے چاہے گلے کاٹو آواز اپنی جگہ قائم ہو جاتی ہے۔ جب آواز مجمع میں گونج جائے تو کوئی آواز کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ قرآن نے کہا کہ جب ابراہیم کعبے کو بنا چکے تو اللہ نے کہا چھت پہ چڑھ کر پکارو اے انسانوں حج کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ۔ تو ابراہیم نے کہا پکارتا تو ہوں لیکن لوگ نہیں دکھائی دیتے۔ اللہ نے کہا کہ آواز قیامت تک تمہاری گونجتی رہے گی، ارواح سن رہی ہیں، نفس سن رہے ہیں، ماؤں کے رحم میں، باپ کے سلبوں میں جہاں جہاں نطفہ ہے وہ سن رہا ہے، اور جس نے سنا ہے وہی جواب میں کہے گا اللہم لبیک۔ تو ذرے ذرے سے آواز آئی اللہم لبیک، تو پکارنے والا پکار دیتا ہے، آواز گونج رہی ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ غدیر میں پکار دیا گیا من کنت مولاہ فہذا علی۔ ایک آواز ابراہیم نے دی تھی، آواز قتل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری آواز پیغمبر نے غدیر کے میدان میں دی تھی، اور تیسری آواز حسین نے پکارا تھا پوری کائنات کو حل من ناصر یونس، ہے کوئی میرا ناصر؟ یہی تھا حسین کا مشن۔ توجہ کیجئے گا، یعنی میں نکلا ہوں اس نظام کو صحیح کرنے، جو نظام میرے نانا لائے تھے میں اس کو لے کے نکلا ہوں۔ تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ لوگ آگئے، بھائی فرزند رسول ہے، مجمع بڑھتا گیا، مکے میں پہنچے، ہزار ہو لو کہ فرزند رسول ہے، سب کو بتایا کہ حسین کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ جب مجمع خوب بڑھ گیا تو حسین نے کہا آ تو گئے ہو، اب سن تو لو ہمارا مشن کیا ہے، یہ بھی تو سن لو۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے جو گلا کٹا سکے، گھر کو لٹا سکے، اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ سکے۔ بس یہ سننا تھا، دھیرے دھیرے پیچھے سے سب کھسکنا شروع ہو گئے۔
تو گویا حسین نے، توجہ کیجیے گا کتنا قیمتی جملہ میں کہہ رہا ہوں، حسین نے مجمع جمع نہیں کیا، مجمع کو بھگایا۔ اگر جمع کرنے نکلتے، پھر دوسرا جملہ قیمتی کہہ رہا ہوں، اگر مجمع جمع کر رہے ہوتے تب آپ کہتے کہ بغاوت کی ہے۔ نہیں، وہ نظام جو حسین کے نانا کا ہے، پھر جملہ سن لیجئے، اگر یہ لفظ کہیں سنیے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نظام جو حسین کے نانا لائے تھے آسمان سے، آسمانی نظام، اس نظام کے خلاف حاکموں نے بغاوت کی تھی، اس کا جواب حسین نے دیا۔ قرآن سے بغاوت ہو گئی، باغیوں کا سر کچلا تھا اس نے۔ دیکھا تو لوگوں نے کہ حسین کا سر نیزے کا بلند ہوا، لیکن کتنے سر حسین نے کاٹ کے پھینک دیے۔ ارے بھائی، حسین نے ایسے سر کاٹے کہ آج بھی آپ گھبرا جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہے، ڈکٹیٹر ہے۔ ہر حکومت جب جمہوریت آتی ہے، ڈکٹیٹر نے سب کچھ بگاڑا، تو ڈکٹیٹر کا ہی نظام تو چل رہا تھا اسلام میں، جس کو حسین نے پامال کر دیا۔ اب سب ڈکٹیٹر سے نفرت کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں کرتا۔ جب تک ڈکٹیٹر رہتا ہے سب ساتھ دیتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ڈکٹیٹر نے بگاڑا، ڈکٹیٹر۔ تو ڈکٹیٹر تو تھا ہی، ڈکٹیٹر کا نظام تھا۔ حسین نے کہا کہ نہیں، حاکم اعلیٰ اللہ ہے۔ حسین کے علاوہ یہ بات کوئی کہہ نہیں سکا، اس لیے کہ یہ کہنے کے لیے عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ تو اس وقت حسین نے پکارا، حل من ناصر، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور پھر اس کے بعد یہ آواز گونجتی رہی، کہاں ہے میرے ناصر، کہاں ہے میرے ناصر؟ اور اب 1400 سال گزر گئے، آواز گونج رہی۔ تو سوال یہ کہ یہ آواز جو حسین کی گونج رہی ہے، اور جس آواز کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ابراہیم کی آواز ہو یا رسول اللہ کی آواز ہو، تو حسین کی آواز ہو، تو یہ آواز گونج کیوں رہی ہے؟ اور یہ ناصر کہاں بلائے جا رہے ہیں؟ انہی کو تو 313 کہتے ہیں۔ یہ حسین نے وہاں سے شروع کیا تھا، کہاں ہیں میرے مہدی کے ناصر؟ تو آج آواز آپ کے کانوں میں آ رہی، کون نہیں چاہتا کہ 313 میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، لیکن 313 میں تو بھائی سب نہیں آ سکتے۔ بات کو سمجھ لیجیے، 72 میں سب نہیں آ سکتے تھے، 72 چنے ہوئے تھے، اس کے بعد جتنے بھی آ جائیں، اور آ گئے، 350 کی تعداد ہو گئی۔ کربلا میں حسین کے ساتھی 300-350 تھے، لیکن 72 کی ہی گنتی رہی، کوئی نہیں پکارتا 300۔ حسین اور ان کے 72 ساتھی، 72 وہ آئیڈیل جو سپر طاقت ہیں، یعنی ان کو آئیڈیل بنا کر پورے لشکر کو آگے چلنا ہے۔ 313 آگے چلیں گے، وہ 313 لاکھوں کو لیڈ کریں گے۔ لشکر ہوگا مہدی کا 2.5 لاکھ کا جب پہلے دن چلیں گے، 313 آگے چلیں گے۔ 313 میں ایک ایک کیسا ہوگا؟ محمد حنفیہ جیسا، مالک اشتر جیسا، حذیفہ یمانی جیسا۔ تو نمونہ بتا دیا گیا کہ وہ 313 ہوں گے کیسے، اور بس وہ 313 پورے ہوئے۔ دیکھیے تو اس پوری کائنات میں 313 ایسے جمع کرنا کتنا مشکل ہے، جس میں کہ 72 حسین نے جمع کیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، تو رسول اللہ نے کہا تھا 40 ساتھی مل جائیں تو نکالے نا، تو 40 علی کو نہیں ملے، حسین کو 72 مل گئے، تلوار اٹھا لی۔ اگر باپ نے نہیں اٹھائی تو بیٹے نے تلوار اٹھا لی۔ تو یہی وہاں بھی ہوتا 40 ساتھیوں کے ساتھ، یا دنیاوی فتح ہوتی یا روحانی فتح۔ فتح دو طرح کی ہے، ایک روحانی فتح ہے اور ایک مادی فتح ہے۔ حسین نے روحانی فتح پائی، سر کٹا لینا روحانی فتح ہے، سروں کو کاٹ لینا مادی فتح ہے۔ تو اب لوگوں نے ابھی تک صرف یہ دیکھا
کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے روحانی فتح پائی، مادی فتح نہیں پائی. لیکن ماننا تو سب کو پڑتا ہے انبیاء کو. دلوں میں تو سب کے یہی ہے کہ وہ فتح تو مادی ہے صاحب، ملک فتح ہو جائے، تخت مل جائے، تاج مل جائے اور سر نہ کٹے لڑنے والے کا. لیکن انبیاء کے یہاں ایسا ہے کہ انبیاء کو ہی شہادت ملتی ہے. جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب دانیال، جناب عیسیٰ، جس کو دیکھیے مصیبت میں پڑا ہوا، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، شعیب ہوں، جتنے بھی انبیاء حضرت نوح سے لے کے اور آخر تک چلے جائیے، سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں. یہ ان کی روحانی فتح ہے. انبیاء کی ساری روحانی فتح کو مانتے ہیں. جیسے ہی ائمہ کا دور آیا، ارے بھائی ان کی بھی روحانی فتح ہے. مولا علی کی بھی روحانی فتح تھی، امام حسن کی بھی روحانی فتح تھی، امام حسین کی بھی روحانی فتح تھی، اور پھر سارے ائمہ کی روحانی فتح تھی. تو چونکہ دماغوں میں یہ بس گیا ہے کہ اصل میں مادی ہی فتح ہوتی ہے، کہ لشکر بڑا ہو، ملک پہ قبضہ ہو، پوری دنیا پہ حکومت ہو، تخت و تاج ہو. تو اللہ نے کہا تو صحیح، وہ نمونہ بھی کیوں نہ ہم دکھا دیں. 11 کو تم نے شہید کیا، اب 12ویں کو چھپایا ہے تاکہ اللہ اپنی سلطنت دکھائے. اگر تخت و حکومت تم ہمارے انبیاء کو دے دیتے، کیوں مانا تم نے فرعون کو بادشاہ؟ کیوں نہیں موسیٰ کو تخت دے دیا؟ عوام سے بات کر رہے اللہ. کیوں نہیں تم نے ابراہیم کو بادشاہ بنا دیا؟ کیوں نمرود کو تخت و تاج دیا؟ تو ہے عوام کے پاس کوئی جواب؟ تو آ جائیے حسین تک. حسین کو کیوں نہ تخت و تاج مسلمانوں نے دے دیا؟ اٹھتے سب نکلتے اور کہتے اوتر، حق ان کا ہے، ان کے باپ کا ہے، دین ان کے باپ کا ہے، ان کے نانا کا ہے، تو کہاں سے بیٹھا ہوا ہے؟ ان کی تو وراثت میں حکومت آ رہی ہے، ان کا باپ بھی بادشاہ تھا، ان کا نانا بھی. آپ کہتے ہیں نہیں، حاکم اللہ ہے، حاکم رسول ہیں، حاکم اللہ کا ولی علی ہے، کائنات اس کی ہے، کائنات پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن لیے بیٹھے ہیں لوگ، کسی کا اتنا سا خطہ ہے، کسی کا اتنا سا خطہ ہے. زمین تو اللہ کی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ زمین، قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے وارث میرے صالح بندے ہیں، کمینے بندے اس کے وارث نہیں ہیں. ہمارا نبی یا ہمارا امام اس زمین کا وارث ہے. ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے نام زمین لکھی تھی. جو آدم کا وارث ہو زمین اس کی ہے. تو کہیں دنیا میں اگر پکارا جا رہا ہو کہ آدم کا وارث کون ہے، سوا آپ کے کون پکارتا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ. تو جہاں آدم کا وارث ہوگا وہ ہوگا زمین کا مالک، اور حسین کا مالک کا وارث امام مہدی، وہی اس زمین کے مالک ہیں. دیکھیے مالک کہیں چلا جائے تو قبضہ ختم نہیں ہو جاتا. نا مکان، لوگ مکان بنواتے ہیں. میں نے یہاں جب میں پہلے سال آیا لدھیال میں تو بڑی بڑی کوٹھیوں سے گزرتا ہوا سامنے سے آیا اور بالکل سناٹا گھر بن. میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ چلیے باہر رہتے، کوئی امریکہ میں، کوئی لندن میں، کوئی فرانس میں. مکان یہاں بڑی بڑی کوٹھیاں بنوائی تھی. مکان تو اس کا ہے نا، لدھیال والے قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر. خالی پڑا ہے تو کیا باہر قبضہ تو نہیں کر سکتا، تالا لگا ہوا ہے اس کا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی اپنا رکھوالا چھوڑ جائے گا کہ بھئی تالا کھول کے صفائی افائی کرتے رہنا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سب آ کے پوری فیملی اس کے گھر میں رہنے لگے بغیر اجازت. گھر اندر سے خالی رہے گا، باہر تالا پڑا رہے گا، گھر کے باہر سے گزرتے رہو، دیکھتے رہو. تو گھر یہ بتا رہا ہے کہ میں خالی ہوں. میرا تالا یہ بتا رہا ہے کہ وارث کہیں گیا ہوا ہے. تو کعبے پہ کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اندر سے خالی ہے، وارث کہیں اور ہے. تالا بتا رہا ہے اندر جاؤ، صفائی کرو، باہر آ جاؤ. اندر کوئی سو نہیں سکتا. یا فاطمہ بنت اسد رہی تھی، یا علی رہے تھے، یا اب مہدی آئے گا. بھائی محافظ ہیں آپ محافظ ہیں. اور دیکھیے محافظ کا کیا کام ہوتا ہے، آپ سے زیادہ کون سمجھے گا. ہمارے کراچی میں سسٹم ہے یہ کہ بھئی ایک چوکیدار رکھ لیتے ہیں،
رات کو وہ 11 بجے نکل پڑتا ہے، سائیکل سیٹی بجاتا ہو اور پورے محلے کا چکر لگاتا ہے، پوری رات چکر لگاتا رہتا ہے جب تک صبح نہ ہو جائے۔ ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی چور تو نہیں آیا، کوئی بدماش تو نہیں آیا، ہم حفاظت کر رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب جاؤ، گھر تو مہدی کا ہے، اس کے گرد پھر کر چوکی داری کرو کہ قبضہ نہ کریں یہودی، مسلمان قبضہ نہ کریں، گھر کا مالک آنے والا ہے۔ گھر بھی تو انتظار کر رہا ہے، بھی انتظار کر رہا ہے، اور جب کوئی غمزدہ ہو جاتا ہے اور اپنے مالک سے بچھڑ جاتا ہے تو سیاپوش ہو جاتا ہے۔ کسی نے جدائی ڈالی ہے مالک میں اور گھر میں تو اس نے کالے کپڑے پہن لیے، سوگوار ہو گیا۔ اب مہدی آئے تو کالا گلا پھٹے، اور ایسے نہیں ہٹے گا کالا گلا، اس لیے کہ آنا تو انہیں 10 محرم کو ہے، پکار تو ہوگی شب قدر میں، جبریل کی آواز آئے گی آدھی رات کو شب قدر میں، ظہور ہو گیا۔ کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو جبریل کی آواز نہ سنے۔ رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور پھر محرم، اور عاشور کے دن آمد ہے ان کی خانہ کعبہ میں، آمد ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھنے والی ہستی ہیں وہ، ان کو دیکھے گا انسان یہ سوچ کر کہ ہم نے نبی آخر کی زیارت کی، بلکہ ہم نے 11 اماموں کی زیارت کی۔ ہر امام کی ایک صفت مہدی میں ہے، شبیہ مکمل محمد کی ہیں، لیکن ہر امام سے ایک ایک صفت لی ہے، وہی لباس، وہی چہرہ۔ کہنے کو 40 برس کے تھے تو غیب میں گئے تھے، لیکن حدیثوں میں یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ان کے چہرے کو دیکھے گا لگے گا 25 برس کا جوان، 25 برس کے جوان لگیں گے، اور لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کی زیارت کریں گے، اور ہر ایک یہی کہے گا انہیں تو ہم پہلے کہیں دیکھ چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ نہیں مرتا مومن مگر عمر میں ایک بار، جب تک اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے۔ زیارت ہوتی ہے لیکن جس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت غیب میں حافظہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم کسے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ دل میں آتا ہے یہ کس کو دیکھا ہم نے، ایسا چہرہ تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ 40 دن اگر کوئی اپنی خاص مسجد میں 40 دن اس نیت سے نماز پڑھے کہ ہم مہدی کی زیارت کریں، 40 دن پابندی سے نماز پڑھے ظہر اور عصر کے درمیان میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ 40 دن تک جیسے ہی سلام پھیرے اور صحیح تشہد پڑھے، جب نماز ختم ہو تو جلدی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھے۔ 40 دن میں سے کسی ایک دن جب مڑے گا تو دروازے پہ امام کو پائے گا۔ اب ترکیبیں تو بھائی ساری موجود ہیں، غریضے بھی ہیں، درخواستیں بھی ہیں، خط و کتابت کا طریقہ بھی ہے، آپ امام کو خط بھی لکھ سکتے ہیں، جواب بھی آتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خط لکھیں اور جواب نہ آئے؟ دیکھیے فقہ میں یہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے لیکن جواب سلام واجب ہے۔ جب آپ نے کہا السلام علیکہ تو اب امام پہ جواب دینا واجب ہو گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ سلام کرتے چلے جائیں اور جواب نہ آئے؟
اب وہ کون سا طریقہ ہے کہ دل بھی صاف ہو، دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو؟ اسی لیے ایک میسج میں نے دیا تھا کہ اس منحوس چیز سے لوگ دور رہیں تاکہ امام کی زیارت تو ہو سکے۔ اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بچنا چاہیے جو چیزیں ائمہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ زیادہ کریں جو ائمہ کو پسند ہیں۔ اور ہمارے موجودہ امام کو جو چیزیں پسند ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ امام کے پاس اصل علم ہے حضرت عباس کا۔ اس کے معنی عباس کا علم پسند ہے امام مہدی کو۔ امام حسین کا اصل ذوالجناح امام مہدی کے پاس ہے، اس لیے امام کو حسین کی سواری پسند ہے۔ مصلی بچھا ہوا ہے، عبادت میں مصروف، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں امام سامنے کی دیوار سے لگا کے علم کو نصب کیا ہوا، ہریرا لپٹا ہوا، اور اس پر عباس کا لہو ہے، ہریرے پر عباس کا لہو، ہریرا لپٹا ہوا، اور مصلی پر سیدھے ہاتھ کی طرف ذوالفقار نیام میں رکھیے، اور سر دروازے پر ذوالجناح انتظار میں رکا ہوا ہے۔ حدیث مکمل یہ ہے کہ ظہور کے وقت جب آسمان سے آواز آئے گی کہ ظہور ہو گیا، جیسے ہی آواز آئے گی ذوالفقار خود نیام سے نکل آئے گا، عباس کے علم کا پھریرا خود سے کھل جائے گا، ذوالجناح سر جھکا کے قریب آ جائے گا، امام تلوار کمر میں لگائیں گے، عباس کا علم ہاتھ میں لیں گے اور ذوالجناح پہ سوار ہو جائیں گے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں بھائی ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں؟ بھائی ذوالجناح مر گیا ہوتا تو نہ نکالتے، زندہ سواری کی شبیہ ہے، چونکہ مہدی کو اس پہ آنا ہے تو ہم بچوں کو دکھاتے ہیں کہ مہدی جب اس پہ بیٹھ کے آئیں تو پہچان لینا، اور وہ علم جو عباس کا علم ہے اس کی شبیہ ہر وقت بچوں کے سامنے رہے کہ ایسا ہوتا ہے علم، جب مہدی آئیں تو دور سے مہدی کا علم پہچان لینا، وہی عباس کا علم ہے، اسی کے سائے میں آنا ہے۔ دنیا کے پرچم نہیں رہیں گے، سب سرنگوں ہو جائیں گے جب مہدی کا علم بلند ہوگا، تو ہم وہی علم اٹھائے ہیں جو کبھی جھکے گا نہ فنا ہوگا، اور اسی کی فتح ہے جسے لے کر امام جنگ کریں گے۔ اور جب امام آئیں گے اور اس کے بعد رجت کا سلسلہ شروع ہوگا، جب رجت کا سلسلہ شروع ہوگا تو مہدی کی آمد کے بعد جب سلطنت پوری مہدی کی قائم ہو جائے گی اور آپ کا لشکر پوری دنیا کا دورہ کرے گا، اور پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ کہاں سے کہاں تک چلتے ہوئے جائیں گے، تو اس میں آپ کا علاقہ کسی حد تک آتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یعنی ملتان، مکران، یہ سارے راستے ہیں امام کی آمد کے، اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے اور پھر تمام پہاڑی علاقوں سے عبور کرتے ہوئے اور پھر واپسی ہے کوفے کی طرف۔ یہ تو سلطنت قائم ہونے کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کی اور بھی باتیں ہیں اور بھی مسائل ہیں، لیکن چونکہ میں ظہور تک آ گیا اس لیے یہیں پر عرض کر رہا ہوں کہ پھر رجت شروع ہو جائے گی، اور سب سے پہلے رسول خدا تشریف لائیں گے اور سلطنت مہدی میں آئیں گے، اپنے بیٹے کے نظام کو دیکھنے آئیں گے، بلکہ یہ تو ہوں کہ اپنی اس شریعت کا نفاذ دیکھنے آئیں گے جس کا نفاذ نہیں کر سکے، صرف اعلان کیا تھا غدیر میں۔ اور مولا علی کا ظہور ہے، اور امام حسن اور امام حسین کا ظہور ہے، 11 ائمہ کا ظہور، اور سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھیں گے جو گفتگو کریں گے امام مہدی سے، اور پھر امام حسین پوچھیں گے
کہ وہ ہماری وراثت کہاں ہے وہ دکھاؤ۔ پھر امام وہ سارا سامان منگائیں گے اور منگاتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے یہ آپ کے نانا کی انگوٹھی ہے، یہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی انگوٹھی ہے، یہ رسول اللہ کا عصا ہے، اور یہ وہ کرتا ہے رسول اللہ کا جو جنگ احد میں پہنے تھے، جس پہ رسول کا خون لگا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں تمام چیزوں کو دکھانے کے بعد امام فرمائیں گے امام حسین کو مخاطب کر کے، اور اس وقت امام مہدی کی آنکھ میں آنسو ہوں گے اور ایک کرتا اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ وہ کرتا ہے جو عاشور کے دن آپ کے جسم پر تھا، جس کو میری جدہ زینب نے آپ کی بہن نے روضہ رسول پہ چڑھا دیا تھا، چونکہ یہ میری دادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سیا ہوا ہے۔ اور اس وقت آنکھوں سے آنسو برسنے لگیں گے، اور اس کے بعد شہادت حسین کے خون کا انتقام شروع ہوگا اور جنگ شروع ہوگی، اور وہ کائنات کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، اور تمام قاتلوں کو بھی دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ عاشور کا دن ہوگا جب رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہمارے سامنے مقدمہ پیش کیا جائے، تمام ملائکہ اتریں گے، جبریل امین آئیں گے، اور اس وقت رسول اللہ کو یہ بتایا جائے گا کہ مقدمہ پیش کرنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضری ہونے والی ہے۔ رسول خدا تشریف فرما ہوں گے تخت پر، پہلو میں حسن اور حسین اور سب بیٹے تشریف فرما ہوں گے، اور سب سے پہلے جو مقدمہ درپیش ہوگا وہ قرآن کی آیت ہے، ایّاسم بن قتلت، ہم پوچھیں گے اس دن کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم اس دن پوچھیں گے کہ کس خطا میں اس بچے کو قتل کیا گیا، اور ایسے میں ایک بی بی بلند قامت سیاہ چادر میں داخل ہوں گی، ان کے ہاتھ میں ایک ننھا سا لاشا ہوگا، اور وہ لاشا لا کر رسول خدا کے سامنے رکھ دیں گی۔ اس وقت رسول خدا چہرہ اٹھائیں گے اور کہیں گے خدیجہ یہ کس بچے کا لاشا ہے؟ تو خدیجہ بی بی رو کر کہیں گی یہ میرا نواسا محسن ہے، یہ علی اور فاطمہ کا بیٹا محسن ہے جس کو بے خطا قتل کیا گیا۔ اس وقت رسول اللہ فرمائیں گے خدیجہ سیدہ خود کیوں نہیں آئی، بچے کا لاشا لے کر میری بیٹی زہرا کیوں نہیں آئی کہ اتنی دیر میں ملک پکارے گا کہ زہرا بھی آ رہی ہیں، اور جب فاطمہ زہرا آئیں گی تو ان کے ہاتھ میں بھی ایک ننھا سا لاشا، اور تب خدیجہ مڑ کر کہیں گی یا رسول اللہ زہرا کی گود خالی نہیں تھی۔ وہیں شریفی آواز دے گی بابا میری گود میں علی اصغر کا لاشا ہے، یا رباب کا لال جسے تیر سے